عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں، حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں جس شخصیت کو آپ کے سامنے بلانے جا رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ صحافت کی دنیا میں خواجہ صاحب کی عمر بہت زیادہ ہے تو یہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی ساری زندگی چکوال کی ویلفیئر کے لیے، چکوال کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گزری ہے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو یا ان کے معاون بنو۔ تو
تو آج محمود مریم سرور ٹرسٹ کی جانب سے یہ جو آپ کے سامنے پورا ایک اہتمام کیا گیا، یہ اسی حدیث کا عکاس ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں کے اندر ہماری چکوال کی پہچان، چکوال کیان، صحافت کی دنیا کا بہترین نام خواجہ بابر سلیم صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، آتے ہیں اور آپ کے سامنے مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنے مہمان کا استقبال ایک مرتبہ پھر کلیپنگ سے کیجیے گا۔ خواجہ بابر سلیم۔ بہرحال جی مہمان تو یہ آج میزبان ہے ہم ادھر، یہ سارا محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کا تیسرا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ 38 سال ادھر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال میں محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ نے ہر سال 5 لاکھ سے زائد کے وظائف ادھر تقسیم کیے، 38 سال، اور ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں بچوں اور بچیوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ تو بہرحال یہ، اور اب یونیورسٹی بننے کے بعد ان کے کوئی قواعد و ضوابط ذرا مشکل ہو گیا، تو ہم نے یہ محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ آپ ادھر ہورائزن کالج میں ہمایوں اسلم صاحب جو ایم ڈی ہیں ہورائزن کالج کے، ان کے ساتھ مل کر آج ہم پہلے سال میں ہم نے 2022 میں 5 لاکھ روپیہ، 2023 میں 10 لاکھ روپیہ، اور آج 5 نومبر 2024 کو 12 لاکھ روپیہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے بانی مرحوم بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود، یہ وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ان کے والد خواجہ محمود چکوال کے پہلے مسلمان وکیل، جن کے نام پر یہ ٹرسٹ اور ان کی وصیت پر یہ ٹرسٹ قائم ہوا، تو وہ خواجہ محمود کہتے تھے کہ انہوں نے بھی اپنی لا کی تعلیم جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے انجمن کشمیریاں امرتسر، ایسے ہی ایک ٹرسٹ تھا، تو اس سے قرض حسنہ لے کر اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ تو یہ کیونکہ ادھر چکوال کے لوگوں نے بڑی انہیں محبت دی ہے، دیے سے دیا چلتا ہے، تو انہوں نے اپنی وصیت میں اپنے تمام اثاثوں کی ایک بڑی رقم جو ہے وہ اپنے بیٹے بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود کو حکم دیا کہ وہ میری وفات کے بعد یہ ایک ایسا ٹرسٹ جو ہے نا ادھر قائم کیا جائے۔ تو 1981 میں یہ بریگیڈیئر طارق محمود نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے سیکٹری تعلیم پنجاب کے ساتھ مل کر یہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال میں اس محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ تو بہرحال یہ وہ کہتے ہیں تاریخ کا پہیہ ادھر چلتا جا رہا ہے۔ تو آج ہم تیسرے سال میں، تو آج اس پروگرام میں یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس نیک کام میں جس کو بھی ایسے کال کرو تو بالکل کھچا چلا آتا ہے۔ تو چکوال کی مایا ناز ثبوت، اور میں کہتا ہوں فخر چکوال ادھر، جب کہ کرپشن اور جس کو ہاتھ لگاؤ، جو جتنا بڑے عہدے پر ہے اتنا ہی بڑا کرپٹ ہے، بڑی معذرت سے، اور بالکل ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ تو اس میں ایک چکوالی، واہ، یہ ابھی جو سٹیل مل ہے اونے پونے داموں میں بیچنے کی تیاری ہے، واہ فیکٹری، تو ان فیکٹریوں کو بالکل سونا اگلنے والی جو ہے نا یہ فیکٹریاں بنایا۔ تو یہ چکوال کی عظیم ہستی جنرل عبدالقیوم ہمارے درمیان موجود ہیں آج، تو یہ ذرا بھرپور تالیوں میں تو یہ آج کے اس پروگرام کی یہ صدارت جنرل قیوم کر رہے ہیں۔ تو یہ عظیم سماجی کارکن راجہ مجاہد افسر، تو یہ شروع سے یہ ابتدائی ادھر گورنمنٹ کالج چکوال سے جب سے ٹرسٹ یہ قائم ہے، تو یہ راجہ مجاہد افسر بھی، اور یہ چکوال میں اس وقت شرح خواندگی میں اپنے خاندان کے لوگ بھی ادھر آج یہاں موجود ہیں۔ تو 95% لٹریسی ریٹ ہے چکوال کا الحمدللہ۔ یہ پورے پاکستان کے 106 ضلعوں میں یہ ڈسٹرکٹ چکوال کی پہلی 4 جو پوزیشنیں ہیں چکوال اس میں شامل ہے۔ 95% لٹریسی ریٹ ہے چکوال کا۔ اور آج یہ یونیورسٹی آف چکوال اور رائزن کالج، یہ بھی دیکھیں یونیورسٹی سے کم نہیں ہے، ایم ڈی ہمایوں اسلم کی قیادت میں۔ تو یہ راجہ مجاہد افسر، یہ 95%۔ ہم دعوے دار ہیں کہ پریس کلب، مقامی اخبارات، دھن گاؤں چکوال نامہ اور چند سات پھرے لوگ ہیں جنہوں نے اس لٹریسی ریٹ کے اوپر یہ بالکل تن من دھن لگایا ہے، اور یہ آج شرح خواندگی 95% ہے۔ تو راجہ مجاہد افسر ان فرنٹ لائن سپاہیوں میں ہیں جو شرح خواندگی 95% کرنے میں، تو یہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سجاد حسین، ان کا بھی مشکور ہوں کہ اپنی تمام مصروفیات، بلکہ
ابھی کسی وزٹ پر تھے تو ان کے ہمراہ 2 پرنسپل خواتین پرنسپل بھی آئی ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں تاکہ یہ ایک سربراہ ہیں کالجز کے سجاد حسین. تو یہ دیکھیں کس طرح ایک اس میں چکوال میں جو تعلیمی انقلاب آیا ہے اس میں کس کن لوگوں نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے. تو بہرحال جی یہ آج کے اس پروگرام میں جو تمام، تو میں تھوڑا سا اپنی فیملی کے لوگوں کا بھی تعارف کرا دوں. تو یہ ڈاکٹر خواجہ کمال ناصر یہ چیئرمین ہے محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے، اور یہ ابھی پم سے یہ ریٹائر ہوئے ہیں. یہ پورے راولپنڈی ڈویژن کے وہ بے ہوشی کے جو ڈاکٹر ہیں ان میں نمبر 1 ہیں یہ خواجہ کمال ناصر. تو میں پورا میرا یقین ہے، میری تحقیق ہے، 6 کتابیں میں نے لکھ دی ہیں، اور چکوال کی تاریخ اور چکوال کے لوگوں پہ، چکوالی جس جگہ بھی ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے چکوالی، وہ اپنی ایسی شناخت بھی دکھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں چکوالی ہوں. تو یہ خواجہ کمال ناصر. تو خواجہ سہیل افتخار یہ لیجنڈ، عظیم لیجنڈ خواجہ افتخار احمد ٹینس اسٹار. تو یہ اسام الحق نمبر 1 پاکستان کے جو ٹینس پلیئر ہیں. تو یہ خواجہ سہیل افتخار ان کے ماموں ہیں، اور یہ محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے صدر ہیں. یہ ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں ہیں خواجہ سہیل افتخار کے لیے. خواجہ پرویز افتخار یہ بھی ٹینس لیجنڈ اسٹار کے صاحبزادے، یہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. تو مستورہ ناصر ابھی وہ بریگیڈیئر صاحب کو میں نے بتایا، میجر ڈاکٹر خواجہ ناصر سابقہ فوجی. تو جنرل صاحب سابقہ فوجیوں کی تنظیم، ہزاروں بندوں کی تنظیم ہے، ان کے صدر ہیں. تو یہ سابق فوجی کا نام لیں تو جنرل صاحب بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی سابق فوجی کی بیٹی ہیں مستورہ ناصر. تو یہ بھی ادھر آج ہمارے درمیان موجود ہیں. کرنل خواجہ بیگم سلیم یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور یہ محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کو اب یہ جو نئی شیپ، اور یہ بریگیڈیئر طارق کے انتقال کے بعد یقیناً یہی پیغام تھا کہ بس اب یہ ختم ہے، یہ ٹرسٹ کے معاملات ختم ہیں. تو یہ کرنل خواجہ بیگم سلیم نے ادھر وہ دوسرے بھائی ہمارے چچا مرحوم کرنل اختر، وہ بھی تھوڑی دیر چائے لیا، وہ بھی مرحوم ہو گئے. تو بالکل ہی نا امیدی ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ کرنل بیگم سلیم نے ادھر یہ پرچم، اور آج پھر ہم فخر کے ساتھ ادھر آپ کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ کرنل خواجہ بیگم سلیم کا بھی ان کا بڑا کردار ہے. تو بہرحال جی یہ کوئی تقریروں کا وقت نہیں اور نہ کوئی یہ سارا. تو یہ ایک عظیم مقصد کے لیے ادھر ہم یہاں موجود ہیں. تو میں ایم ڈی ہمایوں اسلم، میں ان کا شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی لائن جو ہے کہ مطلب انہوں نے کہا جی ہر سال بڑھانے، اور میں حیران کن اور پوری فیملی حیران ہے اور ان کے شکر گزار ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 12، اور آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں اگلی دفعہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ. تو یہ ایک قافلہ الحمدللہ یہ چل پڑا ہے. اور بالکل ہمارے خاندان کے یہ بڑا عظیم خاندان ہے. یہ چکوال کے پہلے مسلمان وکیل اور پھر مولوی الف دین نفیس، ان کا بھی میں ذکر ضرور کروں گا جو ہمارے فور فادر ہیں. تو وہ علامہ اقبال کے استادوں میں ہیں. یہ پروفیسر شاہد بشیر نے اپنے 258 صفحے کے وہ ایم فل مقالے میں یہ تصدیق کی کہ جب علامہ اقبال کو، یہ میں نوجوان نسل کو بتا رہا ہوں کہ یہ چکوالی، یہ دیکھیں علامہ اقبال چکوال، اور وہ کہتے ہیں کتاب میں لکھ رہے ہیں پروفیسر شاہد بشیر، جب علامہ اقبال کو اپنے کسی شعر پر کوئی شک ہوتا کہ یہ کوئی وزن میں کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہے تو وہ مولوی الف دین نفیس سے رجوع کرتے. تو یہ مولوی الف دین نفیس جو ہمارے خواجہ محمود پہلے مسلمان وکیل کے مطلب چچا اور سارا یہ فور فادر، تو وہ علامہ اقبال کے استادوں میں تھے. اور یہ بھی چکوال کا اعزاز ہے کہ مولوی الف دین نفیس کا یہ خاندان جو ہے یہ اتنا بڑا خاندان، اور یہ بالکل لوگوں میں آسانیاں اور اس میں پیدا کر رہا ہے. تو بہرحال جی میں ایک دفعہ پھر تمام جو لوگ تشریف لائے ہیں اور بچے 35 بچے 12 لاکھ روپے نقد یہ ان کی مالی معاونت کے لیے لائق ذہین اور مستحق یہ 35 پورا 4 پروفیشنل کمیٹی بیٹھی ہے اور انہوں نے انٹرویو کر کے اور چھان پھٹک کر کے یہ ان 35 طلباء و طالبات کی سفارش کی ہے، ان کو یہ نقد وظائف یہ تقسیم کیے جائیں گے. تو بہرحال وہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، مگر چونکہ بہت بڑے مہمان اور بہت اپنا مصروفیت چھوڑ کے ادھر تشریف لائے ہیں، تو میں بلا تاخیر عظیم سماجی کارکن راجہ مجاہد افسر سے
گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور یہ کیونکہ کوئی ایسے تقریر نہیں، جنرل صاحب کا اور ایم ڈی شکریہ ادا کریں گے، تو یہ ایک مختصر پروگرام ہے اور یہ نقد وظائف پہ تقسیم ہوں گے۔ راجہ مجاہد افسر صاحب کے لیے بے پناہ تعلیاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام جنرل قیوم صاحب، ہمارے ایجوکیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب، اور بریگیڈیئر طارق، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی پوری فیملی، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اگر ہم بہت ہی پیچھے جائے، میرا تعارف صاحب، بریگیڈیئر طارق صاحب سے میرا تعارف کب ہوا، تو یہ خواجہ صاحب بھی ان کو بخوبی علم ہے، جب حکومت برخاست ہوئی تو پرویز مشرف صاحب آئے تھے، تو جب بھی میٹنگ ہوتی تھی ہم 15 بندے پورے ضلع چکوال سے، بندے پوری، بھئی میں نے کہا فلاں کو بلائے، فلاں، نہیں ہم کو جو نام آتے ہیں، تو بریگیڈیئر طارق صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو میں تو خیر چھوٹا سا بیچ میں ایک سوشل ورکر تھا۔ اس وقت میرا ان سے تعارف ہوا تھا اور ان کا بڑی تعریف سنی تھی بریگیڈیئر طارق صاحب کی، اسی وجہ سے ان کو یہاں چکوال میں، مجھے بھی یاد ہے انچارج خواجہ صاحب کو پتہ ہوگا، باجوہ صاحب تھے کوئی، وہ جو اڈے شڈے بند کرا کے، تو ہاں بڑا ان کا ہولڈ تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہم آج یہاں سب اکٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد جو آج تقریب ہو رہی ہے، اس کی بنیاد تو ظاہر ہے بریگیڈیئر طارق ہی ہے، جن کی وجہ سے ایک اتنا اچھا کام، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مجھے تو بڑا ان کاموں میں تجربہ ہے۔ ان کی فیملی کو میں نے بڑا دیکھا ہے، کچھ کام ایسے چل رہے ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پچھو سارا نظام ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، یا کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کئی سالوں جب یہ پودا لگا تھا تو اس وقت میں ساتھ تھا، یہ سیتھی آلباد میں بنا، بڑے پروگرام کالجز میں ہوتے رہتے تھے پورے چکوال میں مختلف جگہ۔ اب تو ماشاءاللہ یہ درخت بنا ہوا ہے، پھل لگا ہوا ہے، تمام طالب علم اس کا پھل کھا رہے ہیں، یہ جو بریگیڈیئر طارق صاحب نے پودا لگایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد یہ ایک بڑی مثال ہے کہ جس طرح کئی سالوں سے وہ جاری تھا، ان کو دنیا فانی سے جب گئے، میں نے باہر بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ جو یہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، میں سمجھتا ہوں جب چلے جائیں تو ان کو شہید کہا کرے۔ یہ جو ہمارے ملک کے لیے کام کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرتے ہیں، جو صحیح معنی میں خدمت کرتے ہیں، وہ تو شہید ہوتے ہیں۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ بنیاد تعلیم ہے، تعلیم حاصل کرو، کیوں نہ تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ نہیں کہ وہاں سارے ماسٹر تھے، اس وقت چین اتنا دور ہوتا ہوگا کہ اب تو تھوڑے سے ٹائم میں پہنچ جاتا ہے، بھائی کیوں نہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو میں کچھ زیادہ میں تو ڈگریاں نہیں لی ہوئی، لیکن ایک تری میں بات ضرور کہوں گا کہ چین ترقی پہ کیوں ہے۔ غیر مسلم ہے نا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، کیوں وہ ترقی پہ جو کام کرتے ہیں دنیا میں سب سے آگے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو پیغمبر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زبان مبارک سے چین کا نام نکلا تھا۔ پوری دنیا کسی اور ملک کا کیوں نہیں نام لیا؟ نائجیریا میں جائے تعلیم حاصل کرے، کیوں نہ تمہیں امریکہ جانا پڑے، کیوں نہ تمہیں لیبیا جانا پڑے، کیوں نہ فلسطین؟ چائنا ان کے منہ سے نکلا تھا، تو چائنا پھر پیچھے رہ سکتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے
تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہر سال ماشاءاللہ یہ 12 لاکھ تقسیم کرتے ہیں جو میرٹ میں بچے یا بچیاں. یہ ایک بڑا کام ہے. میں اپنی بات شروع کر دوں. تھوڑا بہت میں بھی کرتا رہتا ہوں چھوٹا موٹا. میں تو ایک چھوٹا سا سماجی کارکن ہوں. میں نے بھی یہ شروع کیا تھا 93، تو آج 24 ہے. تو بڑے بڑے بابر صاحب میرے ساتھ رہے. بابر صاحب کو میں جانتا ہوں. جب میں نے صحافت شروع کی تو ایک موٹر سائیکل نہیں 22 سائیکل سے شروع کیا انہوں نے. تو آج ان کو اللہ نے ترقی دی. ان کا ایک پورے پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ان کی صحافت میں نام ہے. تو میں اس وقت تک ان کو جانتا ہوں. میرے پاس سفیر وزیر بڑے بڑے آتے رہے، لیکن یہ پیش ہوتے تھے. ہمارے ماشاءاللہ فضل عمار صاحب ہوتے تھے، وہ ہمارے ساتھ بڑا انہوں نے کام کیا. تو میں آخر میں یہ مجھے ایک کہنا چاہیے کہ عہدہ کوئی چیز نہیں ہے. سماجی کارکن ماشاء اللہ بڑا سماجی ہے، فلانا بشیر ہے، فلانا وزیر ہے، یا فلانا خواجہ پاکستان میں بھی ہے. لیکن وہ جب تک مجھ سے لے کر آخر تک جتنا کہ میں نے نام لیے، یہ جب تک زندہ رہے گی نا سلام ہوتا رہے گا. السلام علیکم السلام علیکم. بعد میں یہ موبائل نہیں سارا دن آپ دیکھتے، یہ آپ کی تصویر ڈیلیٹ ہو جائے گی، نام ہی کو نہیں لے گا. کئی سال گزر گئے تو کہے گا کہ فلانے راجہ صاحب تھے، تو کوئی پروگرام نہ ان کے حوالے سے ہو جائے اور چھوڑو جی ٹائم ہی کو نہیں. سامنے تالیاں بجے گی تاکہ یہ ڈیلیٹ دو. اگر آپ چلے گئے تو آپ کے پیچھے لوگ جو ہے آپ کی فیملی اس کو یاد رکھے، جس طرح بریگیڈیئر طارق کی فیملی ہے. تو میں ان کو خراج تحسین کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. جی سر، ویلکم سر. یہ تھے جناب راجہ مجاہد افسر صاحب. اور اب میں 2-3 منٹ کے لیے محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے صدر خواجہ سہیل افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جو معزز مہمان آئے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور اس تقریب کے حوالے سے مختصراً ذرا گفتگو کریں. خواجہ سہیل افتخار کے لیے ذرا بھرپور تالیاں دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معززین مہمان گرامی جنرل قیوم صاحب اور معزز خواتین و حضرات، مجھے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور اس تقریب میں شرکت کی. یہ محمود مریم ناصر ٹرسٹ ہمارے نانا مرحوم خواجہ محمود، جو کہ 1919 میں پہلے مسلمان وکیل تھے جنہوں نے وکالت کا آغاز 1919 میں کیا، اور ان کا جو اس وقت کا مشن تھا وہ یہ تھا کہ جو مستحق مسلمان لوگ، غریب غربا کی خاص طور پہ خدمت کرنے کے لیے انہوں نے خدمت کی شروع 1919 سے، اور 1947 کے بعد بھی انہوں نے جو آج ہم یہاں موجود ہیں ان کی ول کے مطابق یہ ٹرسٹ قائم کیا گیا. اور اس کے بعد ہمارے جو ماموں خواجہ ناصر محمود، ان کی فیملی نے اس نیک کام میں اضافہ کیا، اور یہ اب محمود مریم ٹرسٹ جو ابتدا میں بنا تھا وہ اب محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کہلاتا ہے. تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپنے ان بھائیوں کا، ان کی خواجہ ناصر صاحب کی فیملی کا، کہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا، اور آج ہم 12 لاکھ روپے کے جو وظائف ہیں وہ مستحق اور لائق طلباء میں تقسیم کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. میں خصوصاً جنرل قیوم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر اس اچھے کام، اس نیک کام میں شرکت کر کے ہماری عزت افزائی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قابل تحسین ہے جو کام خواجہ بابر سلیم صاحب اور ہمارے بھائی خواجہ دانیال نے اس کام کو آگے مزید بڑھانے میں جو رول ادا کیا ہے وہ قابل تحسین اور قابل فخر ہے، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں.
इंशाअल्लाह ताला ये जो ट्रस्ट है ये बेहतरी की तरफ आइंदा आने वाले सालों में आप देखेंगे इसमें इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा इनकी मसरूफियात में, इनकी एक्टिविटीज़ में। उसके लिए कर्नल जैगम सलीम साहब जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर है महमूद मरियम ट्रस्ट के, उन्होंने ये ज़िम्मेवारी ली है अपने ज़िम्मे और हम इसको ज़रा थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये ट्रस्ट अपना वो मकसद ज़रूर हासिल करेगा जिसके लिए ये कायम हुआ था। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और अपनी ख्वाजा फैमिली की तरफ से मैं आपका इस लिहाज से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। खुदा हाफ़िज़। ये थे जनाब ख्वाजा सुहेल इफ्तिखार। अब मैं 2 मिनट के लिए जनाब डिप्टी डायरेक्टर सजाद हुसैन साहब को भी दावत दूंगा और मैं शुक्रगुजार हूँ। अपनी एक ड्यूटी पे होते थे तो मैंने उनको कहा कि ज़रा आके हमारी हौसला अफजाई करें, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि तशरीफ़ लाए हैं। सजाद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस। Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable General Qayyum Saab, honorable guests from Sheikh Khwaja family, Khwaja Babar Salim Saab, honorable teachers, students, Assalamu alaikum. I am grateful to Khwaja Babar Salim Saab for inviting me to this prestigious and august function. میری اس تقریب کے ساتھ جو ہیں وہ میموریز کافی پرانی ہیں۔ بہت سال پہلے پوسٹ گریجویٹ کالج میں باقاعدگی سے ہر سال یہ تقریب ہوتی تھی اور اس میں جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپس دیے جاتے تھے۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ پرانا ہال جو پرانی بلڈنگ میں اس میں فنکشنز ہوتے تھے۔ تو دس از ریئلی ہارٹننگ اینڈ دس از اے میٹر آف گریٹ سیٹسفیکشن کہ جی آپ لوگ جو فلنتھراپسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ اس طرح جو ضرورت مند مستحق اور ذہین بچے ہیں ان کی اس طرح مالی مدد کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ لیول پہ بھی دیر آر ڈفرنٹ ایفرٹس دیٹ آر بینگ ڈن ایٹ گورنمنٹ لیول۔ ہونہار اسکالرشپ از دا ریسنٹ انیشیٹو بائی دا CM Punjab. And through this Honeyar scholarship, a large number of students from all over Punjab are being given scholarships, and the amount is handsome. And it's in the final stages. The lists have been prepared. Iske alawa, the recent government is also very keen in uplifting the education standard in colleges. Or recently, aaj finalize hua hai. 7,500 CTIs, college training interns, have been inducted all over Punjab. So this is a great step in uplifting the education standard at college level. میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس طرح کی تقریب آرگنائز کرنے پر اور یہ انیشیٹو لینے پر، اور میری دعائیں ہیں اور نیک خواہشات ہے کہ اللہ کرے یہ محمود مریم ٹرسٹ پھلے پھولے اور مزید ترقی کرے اور اگلے سال ہم دیکھیں کہ اور زیادہ بچے اس سے مستفید ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میں آج کی تقریب کے صدر بھی اور مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، اور میں بالکل چکوال کی تعلیم میں بڑا فروغ تعلیم میں جنرل قیوم بڑے میجر مطلب ہے، اور یہ اس وقت بھی جب یہ POF کے چیئرمین تھے، یوں ہی انہوں نے چارج سنبھالا تو میں نے ان کو پریس کلب آنے کی دعوت دی۔ یہ 2000 کی بات ہے، جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے کہا جی پریس کلب ہی تو کام کوئی نہیں، کوئی کالج ہی، میں کالج ہی پڑھے تو کالج میں کوئی میرا ادھر کوئی کالج میں مجھے بلائیں۔ تو وہ لکیلی ہمارا بھی یہ محمود مریم کا پروگرام تھا تو اس میں پھر جنرل قیوم وہ بڑا، میں ابھی بھی مجھے منظر یہ 24 سال پہلے جنرل قیوم پوری وردی اور اسٹیک اور 2 اسٹار 3 اسٹار بھی مطلب ہے 3 اسٹار، تو وہ ادھر سارا تو بالکل ادھر۔ تو یہ میں نوجوان نسل سے یہ ایک بات جنرل صاحب آپ کی اجازت سے یہ شیئر کروں گا۔
تو ادھر پھر محمود مریم کے پروگرام میں جنرل عبدالقیوم کو ہم نے دھن 84 ایوارڈ دیا تھا. تو وہ دھن 84 ایوارڈ لے کے جنرل صاحب یوں ہی 2 بجے ادھر ایسے چکوال کی دور سے ذرا باہر نکلے ہیں. تو ابھی کرنل مصطفیٰ باجوہ کا بھی ذکر کیا راجہ مجاہد نے. تو وہ مانٹنگ سیل تھا بلدیہ چکوال کے دفتر میں. تو ادھر سے مجھے ٹیلی فون، ہاں جی خواجہ بابر بول رہے ہیں. میں کہا یس، یہ میجر زیدی بات کریں گے. میجر صاحب آگے لائن پہ. انہوں نے کہا وہ کدھر ہیں جی، کدھر ہیں فوجی جو اسٹائل ہے. میں کہا بھائی ادھر ہی ہیں جی. فوراً حاضر ہو جائیں وہ سی او صاحب کرنل انیس، وہ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. تو وہ جو اس وقت جو ماحول تھا سارا، نواز شریف کو ذرا قلعے میں پھینکا ہوا ہے. میں کہا جی 0 آور آ گیا ہے اپنا نا، کیونکہ کوئی خبر شبر یقیناً کوئی ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا. تو وہ میں ادھر ڈرتا ادھر پہنچا ہوں. تو وہ کرنل صاحب انتظار میں تھے. تو انہوں نے کہا یہ خواجہ بابر صاحب، یہ آپ نے جنرل عبدالقیوم کو یہ جو دھن 84 ایوارڈ دیا ہے یہ مجھے نہیں مل سکتا. یہ میں بالکل یہ تاریخی. تو وہ میں تھوڑا سا میرے کوئی آسان سارے بال ہوئے. میں کہا سر مل سکتا ہے. کہتے کس طرح؟ میں کہا اس کے لیے منہ شکل بنانی پڑتی ہے. اوہ وہ کرنل اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا سر وہ پریس کلب وہ اس کے 2 لائٹیں لگوا دیں. 2 لائٹیں؟ انہوں نے ایسے بٹن دبایا جی. انہوں نے کہا سی او جناب، سی او آ گیا. انہوں نے کہا پریس کلب دیکھا ہوا ہے؟ میں کہا یس سر دیکھا ہوا ہے. ابھی 2 لائٹیں ادھر، اور میں ابھی آدھے گھنٹے کے بعد میں خود ادھر میں نے وہ سارے ایسے اسٹاک میں ادھر. میں کہہ رہا ہوں ابھی یہ مکالمہ یہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد میں نے انہیں وزٹ کرنا ہے. وہ جناب ادھر تو دیکھا جی رولا پڑا ہوا ہے. تو وہ گھنٹے 1.5 کے بعد لائٹیں لگ گئیں جی 2 ادھر. تو پھر ہم نے کرنل انیس کو پریس کلب میں بلایا اور دھن 84 ایوارڈ انہیں پیش کیا. تو یہ جنرل قیوم صاحب اس وقت میں آگے آمد تھے. تو وہ دیکھیں انسپائریشن تھی کہ بھائی جنرل قیوم کو اگر دھن 84 ملا تو مجھے بھی ملنا چاہیے. یہ تو میں جی بلا تاخیر جی جنرل قیوم صاحب کا بے پناہ تالیوں میں استقبال کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء اور میرے کولیگز اور ساتھی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور یہ کالج بنا تھا 1860 میں، اور آج اس کو تقریباً 164 سال ہو گئے ہیں. اور ابھی وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے، اور ون آف دی موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ ساؤتھ ایشیا کے اندر. اس کالج میں سے تقریباً 5 پرائم منسٹر نکلے ہیں، اور ایک پرائم منسٹر جو معین قریشی صاحب تھے ان کے ساتھ میں ملٹری سیکٹری بھی تھا. تو آج سے 2-3 دن پہلے میں ابھی لاہور سے ہی کل آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ایز اے چیف گیسٹ ٹو اسپیک آن کشمیر اینڈ پیلسٹائن. اور ان کے وائس چانسلر وہاں موجود تھے، ممبرز آف دی فیکلٹی تھے، گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ بچیاں بچے سارے موجود تھے. تو میرے لیے ایک باعث فخر بات تھی. لیکن میں آپ کو یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ جب میں چکوال میں آتا ہوں اور اپنے کسی تعلیمی ادارے کے اندر مجھے دعوت دی جاتی ہے اور مجھے موقع ملتا ہے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا، تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بڑا فخر ہوتا ہے. تو آج مجھے فخر ہے کہ چکوال میں اور یہ پودا جو ہے یہ ہمارے ہمایوں صاحب جو ہیں، ہمایوں اسلم، جو جنہوں نے پوری ایفرٹ کی کہ اس کو پوری یونیورسٹی بنائی جائے، اور ہم بھی اس ایفرٹ میں شامل تھے. اور ابھی پوسٹ گریجویشن کلاسز یہاں موجود ہیں اور سب پڑھائی ہو رہی ہے، اور بہت اچھی بات ہے. میں دیکھتا ہوں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے
نیشنل بلڈنگ کے لیے جب آپ تعلیمی اداروں کے ساتھ. مجھے خواجہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری چکوال یونیورسٹی جہاں میں 4 سال پڑھتا رہا, ابھی جو کالج ہے, یہ اس کے اندر اگر 6000 اسٹوڈنٹ ہیں تو 70-75% بچیاں ہیں, اور یہ بھی ایک بڑی قابل فخر ہمارے لیے یہ بات ہے. تو یہ کہنے کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں مشکور ہوں یہ محمود مریم ٹرسٹ کے جو خواجگان ہماری برادری کی ایک فیملی نے یہ ایک شمع روشن کی ہوئی ہے, اور یہ ایک بینر ہے جو خواجہ محمود صاحب نے, جن کا ذکر ہوا, جو 1919 میں وکیل تھے اس وقت کے, اور اس وقت جنگ عظیم نمبر 1 ورلڈ وار 1 کا خاتمہ ہوا تھا 1918 میں, اور 1919 میں علی گڑھ سے انہوں نے یہ کیا. تو واٹ اے نوبل کاز, اور انہوں نے کام کیا. اور پھر ان کی اور یہ تھا کہ ان کے آف شوٹس, میں ابھی جو ایکس سروس مینوں کی ہے کنٹریبیوشن وہ بتانا چاہتا ہوں. ہم پاکستان میں فوج کی بات کرتے ہیں, ایکس سروس مینوں کی بات کرتے ہیں, تو جو بریگیڈیئر طارق محمود تھے, جنہوں نے 1948 کے اندر میرے خیال آرمی میں داخل ہوئے اور EME میں تھے, تو ہی واز ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ انٹلیکچوئل. میرا ان سے بڑا انٹریکشن ہوتا رہا چونکہ وہ اینڈ تک, اور وہ پھر روئے رواں تھے یہ محمود مریم ٹرسٹ کے. اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ علامہ اقبال کے کلام کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے اس کو پیش کیا, اور بڑا ٹو دی پوائنٹ, اور وہ بڑا. تو ہی واز ہائیلی سیلیبریٹڈ. تو ہمیں ہماری پاکستان کی افواج اور ایکس سروس مینوں کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ جو خواجہ طارق محمود ہیں انہوں نے یہ ٹرسٹ بنایا, اور پھر خواجہ طارق محمود کے دوسرے بھائی کرنل اختر تھے جو پروبن ہارس میں تھے, اور وہ بھی اس فیملی کے روئے رواں تھے. اور تیسرے بھائی میجر ناصر تھے جو کہ اگین پروبیبلی ڈاکٹر لائن کے اوپر تھے, وہ بھی اس فیملی کے ہیں. اور اس فیملی کے اندر پھر ان کے باقی آف شوٹس ہیں جو ریناؤنڈ اپنے طور پہ کمال صاحب ہیں جو ابھی چیئرمین ہیں اس کے, وہ ایک اپنے طور پہ ایک انیستھیزیا کے اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر ہیں جن کی بڑی اپنے طور پہ خدمات ہیں. تو میرے خیال میں پہلے تو ہم ان خدمات کو سراہتے ہیں. نمبر 2 میں یہ کہتا ہوں کہ جو, اور پھر یہ جو وظائف دے رہے ہیں, جو کمپیٹنٹ جو مستحق بچے ہیں جو اپنی فیس اگر ادا نہیں کر سکتے تو اس میں یہ ٹرسٹ مدد کرتا ہے. اور یہ اگر 2 لاکھ 4 لاکھ اور 6 لاکھ سے شروع ہوا تو ابھی 12 لاکھ روپے جو ہیں وہ یہ فیملی تقسیم, اور کچھ ڈونرز ہوں گے وہ کر رہے ہیں, اور یہ ٹوٹل فیملی کر رہی ہے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1 لاکھ روپیہ میں بھی اپنی پاکٹ سے اس فنڈ کے لیے ڈونیٹ کروں گا, تاکہ کچھ بچوں اور بچیوں کی جو تعلیم ہے اس کے اندر یہ خرچ ہوتا ہے. وہ ہم ویسے بھی باقی بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن اس ٹرسٹ کے لیے بھی وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ جو بچے بچیاں ہیں ان میں سے بہت سا کا تعلق جو ہے وہ افواج پاکستان کے ملٹری فیملیز جو پینشنرز ہیں, کچھ شہداء کے لواحقین ہیں, کچھ کے ان کے لیے یہ ابھی وظائف ہوں گے. اور اس گریٹ انسٹیٹیوشن میں جو ہاریزن کالج ہے جو ایکچولی پوٹینشیل ایک یونیورسٹی کا ہے, اور جس کی قیادت جو ہے وہ ہمایوں صاحب کے ہیں, وہ ایک روئے رواں ہے, ایک ڈائنامک پرسن ہے, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اس ٹرسٹ کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے, وہ پروموشن آف ایجوکیشن ہے. کہ جو ہونہار بچے, بریلینٹ بوائز اینڈ گرلز جو کنٹینیو نہیں کر سکتے, ان کو یہ ادارہ مدد کرتا ہے تاکہ وہ کام کرتے رہیں. میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں جب چیئرمین تھا پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کا, تو میرا ایک رابطہ حال بنایا ہوا تھا, اس میں یہ کہتا تھا کہ جس کا کوئی کام ہے وہ آئے. تو ایک دن ایک بیوہ آئی اور 2 بچے ساتھ اس نے لگائے ہوئے تھے. تو اس نے مجھے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے میٹرک میں
1100 میں سے کوئی 900 اور پتہ نہیں 50 اتنے نمبر لیے ہیں. اور یہ غلام اسحاق خان یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کا وہ پے کر سکیں فی اور وغیرہ. تو میں نے ان کو الگ کر لیا. اور اس کے بعد میں نے بورڈ آف گورنر سے بات کی. GIK جو آپ نے پتہ ہے یونیورسٹی بہت بڑی وہ. تو بعد میں وہاں ہمارے چکوال کے گورنر امیر گلستان جنجوعہ بھی تھے, وہ بھی ممبر تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ ان کی فیس کو کم کریں. آدھی کر دی انہوں نے, آدھی کر دی. پھر بھی وہ لاکھوں میں تھی چونکہ وہ بہت پریسٹیجس. باقی پھر میں نے کہا کہ ہم جو اپنا ٹرسٹ ہے واہ فیکٹری کا اس سے سپورٹ کریں گے. اور اللہ کے کرم سے وہ بچہ جو ہے ابھی اس نے مجھے کہیں انگلینڈ اور یورپ سے رنگ کیا کہ میں آؤٹ اسٹینڈنگ اور میں ابھی PhD ہوں اور میں جنرل صاحب آپ نے میری اس وقت مدد کی. میں نے کہا میں تو بھول گیا کہ یہ کون تھا کہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. ایسے بچوں کو ضرور مدد قومی سطح پہ بھی اور جو مخیر لوگ ہیں ان کے ٹرسٹ سے بھی یہ مدد ہونی چاہیے. تو تعلیم چونکہ ایک ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہماری تقریباً 3 کروڑ آبادی تھی. آج ہماری 25 کروڑ آبادی ہے. اور اسی طرح ہیلتھ اور صحت اور پاپولیشن کے مسائل بھی ہیں. اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس میں یوتھ جو 30 سال سے کم بچے اور بچیاں, لڑکے لڑکیاں اور خواتین و حضرات ہیں 30 سال سے کم, وہ 60% ہماری آبادی کا ہے. اور جس قوم کے پاس جوان نسل ہوتی ہے وہ اس کا بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے, پرووائڈڈ ان کو تعلیم دی جائے, ان کو ہنر سکھایا جائے تو وہ ہم اپنی لائبلٹی کو اپنے ایسٹ میں تبدیل کر لیتے ہیں. یہ ادارے جو تعلیمی ادارے ہیں, چکوال ایک ہب بن گیا ہے اللہ کے کرم سے. ہم بھی اپنا جو حصہ ڈالتے رہتے ہیں. آج اگر اسلام آباد کی لٹریسی لیول اوور آل 80% ہے تو چکوال کا 95% ہے. آپ یہ دیکھیں. اور اس میں زیادہ تر جو اپوائنٹمنٹ جو پرائز ہولڈرز ہیں وہ ہماری بچیاں ہیں, زیادہ تر وہ بھی ایکسل کر رہی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کے اوپر دھیان دینا انتہائی ضروری ہے اور قومی سطح کے اوپر ہم یہ کرتے رہیں گے. ابھی یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمیں اپنے ملک کے ماحول کو بہتر کرنا ہوگا. دیکھیں جو قوموں کی برادری میں ایک گلوبل ورلڈ ہے, اس کے اندر یہاں چھوٹا سا واقعہ ہو یا نیو یارک کے ٹائم سکوئر میں ہو یا آسٹریلیا میں کہیں یا کہیں سڈنی میں ہو تو فوری طور کے اوپر سیکنڈز میں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اور اس لیے دنیا کی برادری میں ہمیں اپنے طور کے اوپر ایک مضبوط نیشن تب بن سکتے ہیں جب ہمارے بچے ہنرمند ہوں, تعلیم یافتہ ہوں. اور اس سے بھی بڑھ کے جو ایک علامہ اقبال نے بڑا اچھا ایک انہوں نے کہا نا کہ اسلام جو ہے وہ ایک اکائی ہے جو اسلامک اسکول آف تھاٹ ہے, اور اس میں ہمارا ایک اخلاقی مسلک ہے اور ایک سیاسی مسلک بھی ہے. سیاسی مسلک نہ ہوتا تو پاکستان وجود میں نہ آتا. وہاں جہاں تعلیم اور نالج کی بات ہے وہاں آپ کو دنیاوی تعلیم بھی چاہیے, لیکن آپ کی ایجوکیشن مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ روحانیت اور روحانی تعلیم اور اسپرچول جو اینگلز ہیں ان کو نہ سمجھیں. آپ PhD کر جائیں لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے, آپ کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے اور آپ نہیں ہے تو آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی. بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ دل اور قول اور فعل میں تضاد پھر پیدا ہوگا, اور قول اور فعل کے تضاد کو اپنے ختم کرنا ہے. چونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. So therefore only education cannot take us forward. It is character building. It is, اور آج دیکھیں پہلے کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی ماں باپ اور گھر میں ہوتی تھی. آج جب سوشل میڈیا ہے اور بیڈ روموں تک اور بچوں کے اسٹڈی ڈیسک تک یہ موبائل ہیں اور سوشل میڈیا ہے تو بچے خود ذمہ دار ہو گئے ہیں, والدین تھوڑے پیچھے ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے بات,
ابھی سینس آف رسپانسبلٹی اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ ہے. آپ نے بیٹا یہ چیک کرنا ہے کہ کون سی اچھی چیز ہے کون سی بری. سوشل میڈیا میں بہت فائدے ہیں, بہت نالج ہے, آپ لائبریریوں تک پہنچ سکتے ہیں, آپ ہر طرح کی ریسرچ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر وہ گند بلا بھی بہت کچھ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک نائف ہے جس سے آپ فروٹ اور سبزیاں بھی کاٹ سکتے ہیں, اور جس سے نشتر سے آپ کسی کا ہارٹ آپریشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس سے آپ سٹیپ کر کے مرڈر بھی کر سکتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو بہتری کی طرف ہمیں لے کے چلیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بہت لمبی میں بات نہیں کرنا چاہتا, کہ نوجوان نسل جو ہے نا, اس کے لیے علامہ اقبال نے یہی کہا کہ آپ کے اوپر اپنی جو خودداری ہے اور خودی ہے اور آپ کے جو جذبہ ہے وہی آپ کو آگے لے کے جائے گا. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو اپنا تھا نا کہ اس کے اندر علامہ اقبال کا وہ تھا کہ مانند سحر سین گلستہ میں قدم رکھ, آئے تہ پا گور شبنم تو نہ ٹوٹے, اور ہو بیاباں سے ہم آغوش و لیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے. یہ جو دوسری آسپیکٹ ہے نا, کلینلینس آف یور ہارٹ, اس کے اوپر کوئی آپ کو چوکیدار نہیں آپ کو انشور کر سکتا. یہ وہ نیلی چھتری والا ہے جو دیکھتا ہے ہمارے ہر کام کو. اگر ہم یہ ڈرتے رہیں کہ اللہ آبزرو کر رہا ہے اور توبہ کریں اپنے گناہوں سے, تو ہم آگے جا سکتے ہیں بحیثیت قوم. دیکھیں, ہمیں ملک کو بدنام کرنے والے بھی بڑے لوگ ہیں, ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مثلا, میں ابھی ذکر کروں گا افواج پاکستان کا, یعنی پاکستان کے اندر جو ہمیں جوڑ کے رکھنے والی طاقتیں ہیں نا, وہ تین ہیں. ایک ہمارا ایمان, ہمارا اعتقاد, ہمارا جو مذہب کے اوپر یقین ہے, اللہ کی وحدانیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا, اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک گلو ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑتی ہے, جس میں سندھی بھی ہے, بلوچی بھی ہے, پٹھان بھی. نمبر 2 قومی زبان ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں. میں اسی زبان میں نارتھ وزیرستان میں بھی جا کے بولتا ہوں, بلوچستان میں بھی جا کے بولتا ہوں, اور ادھر بھی ہے. تیسرا ہماری قومی فوج ہے جس کے اندر ہمارے ہر صوبے سے ریپریزنٹیشن ہے, اور بہت اچھی ریپریزنٹیشن ہے. تو جو ہمارا دشمن ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو اگر ڈسٹرائے کرنا ہے, یہ جو اللہ کے نام پہ ملک بنا ہے اور اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے, مسلمانوں کی ایک سٹرانگ ہولڈ ہے, سنگل نیوکلیئر طاقت ہے, اس سے تو نیوکلیئر طاقت ہے, ہم لڑائی تو نہیں کر سکتے. تو پھر وہ کہتے ہیں ہائیبرڈ وار. اور ہائیبرڈ وار جو ہے, وہ ہائیبرڈ وار کیا ہے, اس کے اندر آپ کی سائبر وار ہے, اس کے اندر آپ کی اکنامک سٹرینگولیشن ہے, اس کے اندر آپ کی ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے, اس کے اندر پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, جس کو آپ اتنا ایکیوٹ کر دیں کہ لوگ دست و گریبان ہو جائیں کہ میرا وہ لیڈر ہے, میرا وہ لیڈر ہے, اور پاکستان کو بھول کے سیاست کے لیول کے اوپر ہم گر جائیں, یا صوبائیت کے لیول پہ گر جائیں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ پھر یہ ہے کہ ان کا چونکہ بائنڈنگ فیکٹر ان کی نیشنل آرمی ہے, اس لیے اٹیک اس پہ کریں, اس کی قیادت پہ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ باہر سے نیریٹیوز آ رہے ہیں اس طرح کے کہ یہ ہے, یہ تو فلانا ہے جس کے پیچھے وہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے. ایسے نیریٹیو ہنود اور یہود, ہندو اور یہودی, یہ بنا کے ملینز آف ڈالرز اور بلینز لگا رہے ہیں. تو ہمیں اس کو کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی جوان یوتھ سے لے کے جرنیل تک سارے شہادتیں بھی دے رہے ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے, اور ان کا یہ ایمان ہے کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں اجالا نہیں ہوتا. ہم اپنے طور کے اوپر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہماری افواج جو ہیں وہ سینہ سپر ہوئی ہوئی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے جو باہر بھی لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, آج تقریباً 90 لاکھ ایکس سروس میں ایکس پاکستانی ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں. ان سے بھی میری اپیل ہے کہ خدا کے لیے حالات کو سمجھیں, اور اپنی پیٹھ سے خود پردے نہ اٹھائیں باہر جا کے. ہمارے ملک میں کمزوریاں بھی ہوں گی, ان کمزوریوں کو جیسے ہم خاندان میں کور کرتے ہیں, اسی طرح پاکستان کے اندر کور کیا جاتا ہے. وہ میرا خیال ہے یہ فراز صاحب کا شعر ہے کہ ہر جسم داغ داغ تھا,
لیکن فراز ہم بدنام یوں ہوئے کہ بدن پہ قبا نہ تھی. ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ہم اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھیں. کوئی پارسا نہیں ہے اس دنیا میں. جتنی کرپشن امریکہ میں ہے، جتنا آپ میں پیچھے گیا افریقن کانٹیننٹ میں، ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے کہا جی جنرل صاحب ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی روکنی نہیں ہے، ادروائز شیشہ توڑ کے آپ سے کوئی ٹیلی فون چھین لے گا، یہ وہ. اس وقت میں چیئرمین تھا پاکستان اسٹیل مل کا. تو لوگ اس طرح کا وہ ہے. اللہ کا کرم ہے، پاکستان ایک مضبوط نیشن ہے، یہ آگے چلے گی. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اونچے عہدوں کے اوپر چھوٹے لوگوں کو نہ بٹھائیں. خدا کے لیے میرٹ اورینٹڈ پالیسی ہو اور ان لوگوں کو اوپر لے کے آئیں جو وہ ڈیلیور کر سکے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ تو قد و قامت سے شخصیت کا اندازہ نہ کر. جتنے اونچے پیڑ تھے اتنا گھنا سایہ نہ تھا. درخت جب بہت اونچا ہو جاتا ہے تو سایہ کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ کریکٹر والے لوگ، آنیسٹ لوگ، ڈیڈیکیٹڈ لوگ، خوف خدا رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو آگے لایا جائے. اور یہ جو مریم محمود ٹرسٹ کے جو لوگ ہیں، یہ ایک ریاضت اور بندگی ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں خواجہ محمود صاحب کو. گریٹ کنٹریبیوشن انہوں نے اپنے طور پہ کی ہے. اور اس کے بعد طارق محمود جو بریگیڈیئر ہمارے سینئرز تھے، قابل احترام سینئر، ان کے ساتھ انٹریکشن یوز ٹو بی اے ون ون سچویشن. یو ول آلویز بینیفٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیشہ بینیفیشل ان کے ساتھ انٹریکشن. اور مجھے پتہ ہے انہوں نے مجھے اپنی کتابیں بھی وہ پریزنٹ کی. جنرل جو بریگیڈیئر طارق محمود تھے، یہ ہمارے صاحبزادہ یعقوب صاحب جنرل جو ہوئے ہیں، فارن منسٹر بھی رہے ہیں، ان کے یہ کولیگز تھے. سعید قادر صاحب کے کولیگز تھے. اور یہ ایک بہت ریناؤنڈ اور بہت ڈیڈیکیٹڈ پارسال لوگوں کی ایک اچھی فیملی ہے، جن کے کوئی اور سیاسی مقاصد نہیں ہے، جن کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو آگے ہمیں لینا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا، میں ٹائم آپ کا تھوڑا سا زیادہ لے رہا ہوں، کہ دیکھیں آپ عجلت میں کام کرتے رہیں، لیکن آپ کی اگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا آبجیکٹیو ادھر ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، یہاں پبلک کی مدد ہونی چاہیے، آپ کو ان کو کیا ہے، اور آپ اپنے دھینگا مشتی اور لڑائی اور اقتدار کی جنگ میں اس طرف چل پڑے ہیں. تو جتنا دور جائیں گے اتنا اور آبجیکٹیو سے آگے آگے. تو اس کا بھی کسی نے بڑا اچھا کہا کہ منزل سے اور دور وہ ہوتا چلا گیا. مصروف تھا سفر میں مگر راہ پر نہ تھا. آپ اگر اپنے راستے پہ نہیں ہوں گے تو یہ بات. اس لیے اورینٹیشن آپ کی کرنی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور میں یہی بھی کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مضبوط ملک ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، پہاڑ ہیں ہمارے پاس، سمندر ہے، صحرا ہے، پلینز آف پنجاب ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں مشقت کرنے والے. لیکن ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہم بہت اتار چڑھاؤ، بہت اچھے لوگ بھی آئے، لیکن قیادت کی جو فقدان رہا اور کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ مشکل کی شکل کے اندر وہ آتے گئے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال ہی نے کہا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. ہمارے ساتھ جو قومیں آزاد ہوئیں، چائنا 1 سال بعد میں ہوا، ساؤتھ کوریا نے ہم سے پلانز مانگے کہ آپ نے 5 ایئرز پلان ایوب خان نے کیسے بنائے ہیں. آپ نے ایمریٹس ایئر لائنز نے ہمارے سے جہاز لیے اور پائلٹ لیے اور چلائے. ایون جاپان کی بھی ہم نے مدد کی. تو اس کے بعد ہم کیوں پیچھے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا وہ جو ہے نا، وہ ایک قرآنک ورس ہے کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو اس لیے میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو یہی کہوں گا کہ اللہ کا یہ کرم ہے اور خدا کے کرم سے ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. ایک دفعہ پھر مبارکباد ہمارے مریم محمود ٹرسٹ کو، اس فیملی کو سلوٹ ہم کرتے ہیں، اور ان کے لیے آپ کلیپنگ کر سکتے ہیں فیملی کے لیے. ساری
ویری گڈ. اور آخر میں ایک دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب جنرل عبدالقیوم بڑی فکر انگیز گفتگو کر رہے تھے، تو اب میں آخر میں ایم ڈی اور آئیزن کالج چودھری ہمایوں اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ بھی ادا کریں، اور پھر ایز اے ٹوکن 5-6 طلباء و طالبات کو ہم ادھر نقد اسکالرشپ بھی تقسیم کریں گے، اور باقی جو بچے اور بچیاں جو منظور ہوئے ہیں وہ ادھر دفتر سے حاصل کریں گے. جناب چودھری ہمایوں اسلم ایم ڈی اور آئیزن کالج چکوال. اور میں ایک دفعہ پھر ان کا ہمایوں اسلم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ بڑا زبردست یہ ادھر ہم محمود مریم جو ہے یہ ٹیک اپ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ابھی جس طرح فیملیز نے صاحب ادھر آیا تو انشاءاللہ آنے والے عرصے میں یہ تعداد بھی بڑھے گی اور پیسے بھی انشاءاللہ بڑھیں گے. ہمایوں اسلم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل گیسٹ، اسپیشلی میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور مجھے ہمیشہ گائیڈ بھی کرتے ہیں، جنرل عبدالقیوم صاحب، راجہ مجاہد افسر صاحب، ڈی ڈی سی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر سجاد صاحب، پرنسپلز گورنمنٹ اسکولز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ممبرز جو ہیں محمود مریم ٹرسٹ کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کا تھینکفل ہوں کہ انہوں نے آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا. اور آئیزن کالج جب بھی سٹارٹ ہوا اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کا پارٹیسپیشن، آپ کو وہ موٹیویشن لیول پہ ہو، آپ کا کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے، بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ انہوں نے سپورٹ کیا. اور اگر ہم اس کا بیسک یا میجر جو سورس دیکھیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ محمود مریم ٹرسٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے یا آپ کی بیٹرمنٹ، جو آپ کا جس میں آپ کی بیٹرمنٹ آف دی جو فیوچر ہو سکتا ہے اس کی اسٹرگل، اس میں جو چیز کنٹریبیوٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں ان میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. سو ہمیں ان کے لیے ایز اے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ، اور آپ جو کیونکہ یہاں پہ ایجوکیشن لیتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کا بینیفٹ لیتے ہیں، سو ہمیں ان کو تھینکفل ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور ان کو ایک اپنے بیٹر فیوچر کے لیے ایک کچھ رستہ دکھا دیا، کچھ ہوپ دلوا دی کہ تاکہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک اسٹرگل کر سکیں. کچھ چیزیں جس میں کیونکہ اس کا بیسیکلی جب ہم نے یہ ایک ایم او یو سر سے سائن کیا تو ہمارا ایک جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایجوکیشن جو یہ آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ایک نیا ویژن دیں گے. وہ ویژن ہمارا کیا تھا؟ وہ ویژن ہمارا یہ تھا کہ کل یہ لوگ ان لوگوں سے ایک لیسن لیں، ایک ٹریننگ لیں کہ کل جب یہ لوگ ایک اسٹیج پہ آ کے آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں تو فیوچر میں آپ بھی کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگوں میں ہوں. کبھی بھی آپ کی لائف میں ہمیشہ کبھی آپ کا ہاتھ یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، آپ کو ہمیشہ آپ کی سکسیس اور آپ کی اچیومنٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں سے شروع ہونی چاہیے، اور یہ آپ کا اینڈ ہوتا ہے. اگر آپ کی لائف کے اندر سکسیس کی جو ڈیفینیشن دیکھی جائے تو وہ یہاں سے ہم بچپن سے ہم پیدا ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی جب سکسیس کے اوپر پہنچتے ہیں تو ہمیشہ ڈونرز کے اینڈ پہ ہم کلوز ہوتے ہیں. سو ہماری جو اچیومنٹس ہونی چاہیے وہ بیسیکلی یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے یہ لیسن ہونا چاہیے، یہ ہمارے ہیروز ہونے چاہیے، لوگ جو آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اس طرح کی موٹیویشن دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آئندہ آنے والے لوگ اس طرح کا لیسن لیں اور ہمیشہ ہیلپ کریں. جنرل صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ اس ٹرسٹ کے لیے وہ اپنا 1 لاکھ روپے ڈونیٹ کریں گے، تو یہ ڈونیشن بیسیکلی کئی اور آپ نمبرز آف اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے لیے ایجوکیشن ہوگی اور ان لوگوں کا فیوچر جو ایک ان کے لیے شائننگ ہو سکتا ہے، ان کے لیے افیکٹو ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارے لوگ ہیرو ہیں. اور اسپیشلی ہمیں پھر دوبارہ ان کے لیے کلیپ کرنی چاہیے سارے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے سسٹم میں ایڈ کیا. اور اتنے کیونکہ یہ لوگ چکوال میں بیٹھ کے کام نہیں کر رہے، یہ لوگ کوئی امریکہ سے آتا ہے، کوئی لاہور سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آ رہے ہیں، تو یہ لوگ آپ لوگوں کو ایک موٹیویشن دینے کے لیے آتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں سے ٹریول کرتے ہیں اور اپنی سارے لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ لوگوں کو ایک انکریجمنٹ دی. اور ہوپس ہو کہ آپ اس لیسن کو بھی فائنڈ کریں گے کہ ہماری جو موٹیویشن ہے یا ہماری جو اچیومنٹس ہیں وہ ہونی کیا چاہیے. اور یہی اللہ کو بھی پسند ہے، اور اللہ بھی ہمیشہ اسی انسان کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ دینے والے ہاتھ کے ساتھ ہو. کبھی بھی اللہ کسی لینے والے ہاتھ کو پسند نہیں کرتا. سو ہماری یہ اچیومنٹ، ہماری جو یہ اسٹرگل ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک لیسن بھی ہے، اور ہوپس ہو کہ آپ فیوچر میں جا کے اس لیسن کو کنٹینیو کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے کئی اور لوگوں کو کئی نئے درخت لگائیں گے، کئی اور لوگوں کو زندگی میں
ایک نئی روشنی دیں گے جو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ہمارے سارے لوگ ایز اے نیشن ایز اے پاکستان ہمارے لیے افیکٹو ہو. تھینک یو ونس اگین سر, آپ سارے لوگوں کا آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہوپس ہو کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم. اب آخر میں یہ دیکھیں, یہ سارا ایک پورا ایک پروسیس ہوا ہے اور جس میں یہ 34 جو ہے نا طلباء و طالبات, یہ بالکل یہ 34 بچے اور بچیاں, میرا پورا یقین ہے کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے انشاءاللہ. یہ جو محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کا کرائٹیریا لائق, ذہین اور مستحق, یہ گارنٹی ہے کہ یہ ایک جو یہ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں, یہ آگے چل کے ملک پاکستان اور جدھر اس ہم بات کر رہے ہیں اس کی ترقی اور خوشحالی میں یہ اہم کردار ادا کریں گے. تو یہ میں مختصراً ایسے جلدی سے سارا تھا کہ یہ کیا سارا, تو یہ دیکھیں یہ کتنی یہ ہیلتھی اماؤنٹ جو ہے یہ چکوال جیسے پسماندہ علاقے میں یہ کس طرح محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ یہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. مہتاب اختر یہ ICS کے اسٹوڈنٹ ہے, 80,000 روپیہ محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کی طرف سے. مہتاب اختر 80,000 روپیہ. وقاص علی FSC انجینئرنگ 80,000 روپیہ. حمدیہ نور آئی کام 75,000 روپیہ. ہنا نور 75,000 روپیہ. حماد حیدر ICS 80,000 روپیہ. شارق علی ICS 80,000 روپیہ. کومل دورہ آئی کام 75,000 روپیہ. عبید الرحمان ICS 80,000 روپیہ. سائقہ اشفاق 80,000 روپیہ. سید محسن علی شاہ 75,000 روپیہ. سید عمر علی قادمی 80,000 روپیہ. علی شاب امتیاز 75,000 روپیہ آئی کام. وقار حیدر شاہ 80,000 روپیہ. ملائکہ اشفاق 50,000 روپے. ملائکہ 50. عبداللہ دیا چودھری 50,000 روپے. عقبہ صفات 50,000 روپے. مقدس نسیم 50,000 روپے. غازیہ کاظمی, پاکیزہ تاج, محمد احمد, عبد القاشان, علی مہدی, شادیب علی, ایم ریان احمد, عائزہ ہمایوں, دعا زاہد, تسین جمال, محمد حذیفہ, میمونہ طاہر, کائنات لطیف, راجہ ابراہیم عامر, عائشہ کامل, عائشہ سجاد, پاکیزہ مدثر. یہ تمام 50,000 روپیہ ان تمام کے لیے جی. تو یہ ٹوٹل یہ 12 لاکھ روپے کی یہ رقم یہ آج نقد یہ ان تمام جو 34 طلباء و طالبات ہیں یہ ان کے حوالے کی جا رہی ہے. تو میں چیئرمین جنرل قیوم صاحب سے یہ گزارش کروں گا, مہمان ڈپٹی ڈائریکٹر جناب کالجز, کرنل صاحب پلیز صاحب ذرا اسٹیج پر آ کے ذرا بچوں کی حوصلہ افزائی اور ایک ایک ایسے ٹوکن ہم ڈیمانسٹریٹ کریں گے. کرنل بیگم صاحب پلیز, سعد انجینئر صاحب پلیز, آپ بھی, راجہ مجاہد صاحب آپ بھی پلیز آئیں. مستورہ ناصر اور ریانہ بانو بھی آپ آ جائیں, یہ طرح سارا بچیوں کو آپ دیں گے. دانیال سلیم آ جائیں آپ بھی جی. میم مہتاب اختر سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سرٹیفکیٹ بھی, اور یہ ہم ان کو یہ نہ صرف نقد انعام بھی دے رہے ہیں بلکہ یہ کیونکہ لائق ذہین اور یہ بریلینٹ لوگ ہیں یہ, تو یہ ان کو ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ بھی ان کو دیا جائے گا. تو مہتاب اختر اپنا آگے وصول کریں جی. مہتاب اختر, راجہ مجاہد افسر صاحب سے کر لیں وصول. حمدیہ نور, یہ مستورہ ناصر آپ دیں جی. حمدیہ نور, ہنا نور, شارق علی, جنرل قیوم صاحب شارق علی کو جناب حوصلہ افزائی فرمائیں.
کومل دورہ. سجاد صاحب آپ بھی کچھ صحیح کریں, ادھر کا سینٹر میں ہو جائیں. کومل دورہ ہو گئی جی. اب سید محسن علی شاہ. سید محسن علی, تالیاں ذرا بجائیں جی سارے. یہ بہرین اور لائق بچے, انہوں نے یہ سارا انٹرویو ٹیسٹ اور سارا اس میں کوالیفائی کیا انہوں نے. مقدس نسیم. دعا ظاہر. دعا ظاہر. یہ باقی جن بچوں کا یہ اسکالرشپ کا اعلان ہوا ہے وہ دفتر سے اپنی رقم بھی اور اس کی جو ہے نا یہ سرٹیفکیٹ ادھر سے وصول کریں گے. تو میں ایک دفعہ پھر آخر میں تمام جو حضرات تشریف لائے ہیں اور بالکل بڑا یہ زبردست یہ ایک ادھر محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے ذریعے جو ایک پروموشن آف ایجوکیشن کا جو پیغام جنرل قیوم, راجہ مجاہد افسر, ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سجاد حسین اور سارے محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے چیئرمین, صدر, چیف کوآرڈینیٹر اور سب ادھر ٹرسٹی ادھر موجود ہیں. اور تمام جو میڈیا کے لوگ, سوشل میڈیا کے, محمد خان عاقل, فخر مرزا, سارے مطلب ہے کہ عبد الخالق, یہ سارے, یہ اپنا مہران ظفر, راجہ افتخار, تو یہ پورا چکوال پریس کلب. اور یہ ابھی الحمدللہ یہ میں اس کے ساتھ یہ ڈیجیٹل دور ہے اور یہ بڑا بھرپور میسج جو ہے نا آج ادھر رازین کالج سے کہ یہ تعلیم جو, اور انشاءاللہ ہم 1-2 سالوں میں اپنے تمام یہ قابرین محمود مریم کے موجود ہیں تو انشاءاللہ کوئی بچہ اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کا آج کا اعلامیہ ہے جی, کوئی بچہ اور بچی اعلیٰ تعلیم سے اب محروم نہیں ہوگی. اور ایک دفعہ پھر آخر میں آپ تمام کا شکریہ جو قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں. بہت تھینک یو.